بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ حضرت بلال حبشی کا یہ عشق تھا کہ کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا کپڑے بنوائے، سرما لگایا، بال بنائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا سرکار دو عالم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا۔ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، 700 اونٹ مائے سامان سے لدے ہوئے میری طرف سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کوئی اور ہے جو تعاون کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور بولے یا رسول اللہ، 1000 دینار میری طرف سے ہوں گے، اور گھر جا کر دینار لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی مبارک میں سونے کے 1000 دینار ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو اٹھا کر فرمایا آج کے بعد عثمان تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، تو نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آئے تو ان کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ چہرہ زرد رنگ کا تھا، کمزور تھے، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ، دنیا میں جب بھی اور جس موقع پر آپ کی یاد آتی ہے تو دوڑتا ہوا آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ جنت الفردوس میں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوگا، تو پھر میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ کرام کو صرف دنیا کی فکر نہیں ہوتی تھی بلکہ آخرت کی بھی فکر ہوتی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کر مسلمہ کذاب کو اسلام کی دعوت دو۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حبیب بن زید مدینہ سے چلے اور جا کر یمامہ پہنچے۔ مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، لیکن اس بدبخت نے آپ کو ماننے سے کے بجائے آپ کے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کو پکڑو، اور انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہے، لیکن اس بدبخت نے آپ کو ماننے کے بجائے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کو پکڑو، اور سب نے جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا تو مسلمہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مانتے ہو؟ حبیب بن زید نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بے شک قتل کر دو، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی نہیں مانتا۔ اس ظالم نے کہا ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، دایاں ہاتھ خون بہہ رہا ہے۔ مسلمہ نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کا بایاں
ہاتھ بھی کاٹ دو۔ پھر پوچھا گیا آپ نے انکار کیا تو پہلے دایاں پیر اور پھر بایاں پیر کاٹ دیا۔ پھر پوچھا کہ مجھے نبی مانتے ہو، آپ نے انکار کر دیا تو ان کی زبان کو کھینچ کر نکالا گیا اور کاٹا گیا۔ پھر مسلمہ نے پوچھا کہ کیا اب مجھے نبی مانتے ہو، تو اس نے گردن ہلا کر انکار کر دیا۔ پھر اس ظالم نے ان کی گردن کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ یہ خبر جب مدینہ میں اس کی والدہ کے پاس پہنچی کہ تمہارے بیٹے کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، تو اس بہادر خاتون نے کہا کہ اس دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا، آج میرے بیٹے نے میرے دودھ کا قرض اتار دیا کہ اپنی جان اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کچھ شعر پڑھ رہی تھی۔ آپ ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ جب اس نے شعر مکمل کر دیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر بن خطاب نے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، ایک بوڑھی عورت سے آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ کمرے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، آپ میری فریاد پوری کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین، آپ چارپائی پر تشریف رکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک تم میری فریاد سن نہیں لیتی تب تک میں زمین پر ہی بیٹھا رہوں گا۔ پھر آپ نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں کچھ اشعار پڑھے تھے، تو اگر آخری شعر میں تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے نبی آخر زمان کے ساتھ جنت میں جگہ دینا، تو میری فریاد یہ ہے کہ تم اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی، یعنی عمر بن خطاب کو بھی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ یہ ان کی محبت اور عقیدت و احترام تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار نہیں رکھے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب ہی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فوراً حاضر ہو کر کیا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جون سا پسند ہو بدل لیں۔ یا رسول اللہ، میں اور میرے مال تو اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہیں۔ اللہ حافظ۔